اس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل کر دی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ایک رات کے بارے میں پوری سورت قرآن میں نازل ہوئی ہے اور وہ ہے سورۃ القدر. قدر عربی زبان میں کہتے ہی تقدیر کو ہیں، ڈیسٹنی کی رات جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. ایک تو سب سے بڑا فیصلہ ہوا یعنی قرآن نازل ہوا. اللہ تعالی کے اس کائنات کے لیے جو بڑے بڑے فیصلے ہیں ان میں سے اگر کوئی ٹاپ آف لسٹ فیصلہ ہو سکتا ہے وہ قرآن کا نزول ہے. انسانیت کے ساتھ آخری دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کلام فرمایا. تو اس سورت کا نام ہی سورۃ القدر ہے، یعنی تقدیر والی سورت جس میں ڈیسٹنی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. عزت والی رات یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. یہ سورت نمبر ہے 97. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ایک عزت والی رات میں، ایسی رات جس میں اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. وہی بات جو سورہ الدخان میں آ چکی، فیہا یفرق کل امر حکیم. یہ قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے جس میں ہر اہم کام بانٹ دیا جاتا ہے. یہاں پہ بھی آ گیا کہ یہ ڈیسٹنی تقدیر کی رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ کے علم میں تو پہلے سے فرشتوں کے سپرد ہوتے ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کی کیا شان ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو وہ رات ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں، آلموسٹ 90 سال کے قریب بنتا ہے یہ عرصہ، اس سے افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی اجازت سے، ہر طرح کا کام لے کر جو اللہ تعالیٰ ان کے سپرد کرتا ہے. سلام، یہ رات سلامتی کی ہے. ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی ختم سحری جہاں ہو جاتی ہے اور فجر کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے، اس وقت تک یہ پوری کی پوری رات اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی ایک اہم ترین رات ہے. اور رات کی ڈیفینیشن اسلام میں ہے غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے تک، یہ پوری رات. تو یہ پوری کی پوری رات اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی رات ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر اہم کام لے کر. یہ جو فضیلت ہے لیلۃ القدر کی، یہ اس رات کے بارے میں ہے جو رمضان مبارک میں ہے. قرآن میں تو بس اتنا ہی آیا کہ یہ رمضان میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. لیکن پھر نبی علیہ السلام نے اسے بریف کیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے پہلے 10 دن اعتکاف کیا اور پھر اپنے حجرے مبارک سے سر اقدس کو باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے ان 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو نہیں پایا. پھر اگلے 10 دن اعتکاف کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ شریف سے باہر نکلے اور فرمایا کہ میں نے ان 10 دنوں میں بھی لیلۃ القدر کو نہیں پایا. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے یعنی آخری جو 10 دن ہیں ان کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے. 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی، 25ویں بھی، 27ویں بھی اور 29ویں بھی. یعنی یہ آخری جو 5 طاق راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات ہے. نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا. تو تم اسے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. تلاش کرنا مطلب یہ نہیں کہ کچھ آپ کو نظر آنا ہے. یہ پبلک میں مشہور کیا ہوا ہے جی سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے،
اور خدا دا نہ جائے گوریا نے کدھر سن لیا نا، پہلے تھوڑی مٹی پلید ہوئی ہے۔ اچھا، انہی باتوں کی وجہ سے آج کل کے جو ماڈرن مسلمان ہیں یا ایون نان مسلم جو ہے، وہ ہماری ویڈیوز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یار کوئی لاجیکل بندہ ہے جس نے کوئی سینس کے ساتھ بات کی ہے۔ لیکن ہمارے مسلمانوں میں گھسے ہوئے لوگ اس کو غلط رنگ دیتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب ان کے اعلی کار ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ کوئی یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے۔ تو یہ لاجیکل گفتگو ہو رہی ہے۔ اس سے زیادہ سخت الفاظ میں اہل حدیث مکتب کے لوگ کرتے تھے، لیکن ان کے فرقے سے ان کو نقصان نہیں ہوا۔ نقصان تو ہوا ہے ہماری دعوت حق سے، جو نبی الاسلام کی مبارک دعوت حق ہے، اس لیے انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمارا تو ایک نعرہ ان کو لے ڈوبا ہے، کون سا؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ تو